السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے شہاب بھائی پیدل سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو ان کے بارے میں جانکاری ہوئی تو فوراً کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ کچھ اس طرح کے لوگ کہ جن کے پاس علم تو نہیں ہے مگر وہ چینل بنائے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں، حالانکہ مولوی کے میم سے وہ واقف بھی نہیں ہیں، مولوی کا میم کا مطلب کیا ہے یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے وہ لوگ کہ جو سوشل میڈیا پر شہاب بھائی کے بارے میں اور اسی طرح سے پیدل سفر حج کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں ان حدیث کی سے بھی وہ لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن وہ شہاب وغیرہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے اندر حج کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی جماعتوں کی جماعتیں ٹولیوں کی شکل میں اور جماعت کی شکل میں شہاب بھائی کا جگہ جگہ استقبال کر رہے ہیں، تو کچھ مولوی کچھ اس طرح کے لوگ جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کچھ مرچ مسالہ لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے، لوگوں کے درمیان کچھ اس طرح کی بات ڈالی جائے، اس طرح کی بات پھیلائی جائے تاکہ ہماری ویڈیو خوب چلے۔ کوئی بات نہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیں، کچھ بھی کریں، لیکن بہرحال ہم مشہور ہونے چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں عوام میں لوگ سوشل میڈیا والے اور اسی طرح سے یوٹیوبرز جو مولوی ہیں، مولوی کے نام پر وہ لوگ کلنک ہیں، وہ مولوی نہیں ہیں، مولویوں کے نام پر وہ لوگ کلنک ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے مولویوں کا سا حلیہ بنا لیا، مولویوں جیسے کپڑے پہن لیے مگر انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھا بھی نہیں ہے، بس تھوڑی بہت وہ لوگ اردو جانتے ہیں اور تھوڑی بہت وہ اچھی طرح سے اردو پڑھ لیتے ہیں بس، تو وہ اس طرح کے لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو آج میں انہی تمام چیزوں کا جواب دینے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ فتویٰ سنانے جا رہا ہوں جو شہاب بھائی کے بارے میں کسی صاحب نے معلوم کیا۔ تو محترم مفتی صاحب کیرالہ سے ایک نوجوان پیدل سفر حج پر نکلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ان صاحب کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے ریاکار کہہ رہے ہیں۔ براہ کرم آپ رہنمائی فرمائیں کہ شریعت کی روشنی میں آج کے حالات میں جبکہ سفر حج کے دوسرے آسان ذرائع موجود ہیں تو پیدل جانا کیسا ہے؟ ایک میسیج ان کے خلاف گردش کر رہا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ان کا یہ سفر حج شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، وہ جان بوجھ کر اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں شہاب بھائی پر اعتراض کرنے والے لوگوں کا میں نے جواب تو دیا تھا، لیکن یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے حاضر کیا ہے، یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنایا ہے، جو یہ استفتاء ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ آج میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے پہلی ویڈیو میں اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کا جواب دے دیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں یہ استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد اور اس کا جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی حدیثیں لوگ وائرل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان حدیثوں سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ شہاب کا پیدل سفر حج پر جانا ناجائز اور حرام ہے، تو ان کی اس بات کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جو لفظ استعمال کیا من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی طرف جانے کا، حج کرنے کے لیے جانے کی جس کے اندر استطاعت ہو، تو من استطاع کے اندر راستے کا جو خرچہ ہے وہ اور سواری مراد ہے۔ اسی طرح سے یعنی اس کے پاس راستے کا کھانے پینے کا سامان ہو اور سواری بھی اس کے پاس موجود ہو، اور اگر سواری کا انتظام نہ ہو تو راجح قول اور مفتبح قول یہی ہے کہ پھر ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم کی آیت وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس میں ہے کہ حج کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے پیدل حج کا جائز ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پیدل حج کی فضیلت جس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ ہر قدم پر اتنی نیکی ملے گی جو حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ یا اطراف مکہ کے رہنے والے ہیں یا اتنی دوری پر ہیں کہ بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی تکلیف کے وہ لوگ آ سکتے ہیں، آ کر حج کر سکتے ہیں۔
اسی طرح پیدل حج کی ممانعت پر جو روایات بیان کی جا رہی ہیں، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں سوشل میڈیا پر بیان کی جا رہی ہیں کہ پیدل سفر حج پر جانا منع ہے، پیدل سفر حج پر جانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو یہ پیدل حج پر جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مطلقاً ناجائز ہے یا ہر کسی کے لیے ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حدیثوں میں، ان روایات میں جسے منع کیا ہے وہ ایک عورت اور ایک بوڑھے اور کمزور شخص ہیں جو بلا شبہ پیدل حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ پیدل سفر حج پر نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے منع ہے، ان کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے ان روایات کی وجہ سے پیدل حج کو سرے سے ہی ناجائز نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بالکل پیدل سفر حج پر جانا یہ ان حدیثوں کی وجہ سے ناجائز نہیں ہے، بلکہ چند شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ان احادیث کی تشریح سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ سے دور دراز رہنے والے جیسے ہندوستان وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پیدل سفر حج پر جانا صرف جائز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ تو خود پیدل حج کیا ہے اور نہ ہی آپ نے پیدل حج کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پیدل سفر حج پر جانے کے بارے میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے، بہت تسلی بخش طریقے سے لکھا ہے۔ جو لوگ شہاب بھائی کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں وہ حضرت والا کا استفتاء، حضرت والا کا جو فتویٰ ہے وہ ضرور ملاحظہ فرمائیں اور کسی پر اعتراض اور نکتہ چینی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے مطالعہ کر لیں، اچھی طرح سے پڑھ لیں کہ کتابوں کے اندر آخر لکھا کیا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کا آخر مطلب کیا۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی نے بڑا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل خانہ کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دل تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضا الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنی اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کو اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ ان تمام احادیث سے اور ان تمام فتاوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیدل سفر حج پر جانا جائز ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جانا جائز ہے۔ جب کوئی کام جائز ہے تو اس جائز کام کے بارے میں اگر کوئی آدمی اس جائز کام کو کر رہا ہو اور اس جائز کام سے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی بہت بڑا فائدہ امت کا ہو رہا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس طرح کی ویڈیو شائع کر رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وہ لوگ ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھیج رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پیدل سفر حج پر جانا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ پیدل سفر حج پر جانا ناجائز ہو۔ جو لوگ اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی حدیثیں وائرل کر رہے ہیں، وہ لوگ ان حدیثوں کے بارے میں اور ان حدیثوں کا مزاج کیا ہے اور وہ حدیثیں کس کے بارے میں ہیں ان باتوں کو سمجھے نہیں ہیں، وہ بس ایسے ہی انہوں نے حدیثوں کو اٹھا کر ان کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا۔ تو اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نیت صاف ہو، شہرت نام و نمود اور ریکارڈ بنانا پیش نظر نہ ہو اور پیدل جانے کے سارے انتظامات کر لیے گئے ہوں اور کسی خاطر خواہ تکلیف کا سامنا کرنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ سوال نامے میں مذکور شخص کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ خود کافی مالدار ہیں اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے کا انتظام بھی کر دیا ہے، اس سلسلے میں تمام قانونی کارروائی کر لی ہے اور پیدل یا بائک وغیرہ پر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنے والوں کی طرح ٹریننگ بھی لے لی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے راستے کا تعین
قیام وغیرہ کی دشواری پہلے زمانے کی بنسبت بہت کم ہو چکی ہے، اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں نکلے ہیں بلکہ وہ حتی الامکان اپنے ذاتی خرچ سے قیام و طعام کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا پیدل حج کے لیے جانا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، چنانچہ دوسرے لوگ اگر اس کا ارادہ کر رہے ہوں تو وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے افضل ہمارے یہاں وہی حج ہے جو مروجہ سواری یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ سوال نامے میں مذکور شخص کے پیدل حج کو سنت یا بہت بڑا کار ثواب سمجھ رہے ہیں، یا جو لوگ پیدل حج کو ناجائز یا جاہلانہ عمل سمجھ رہے ہیں، ان سب کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کا، تمام چیزوں کا خلاصہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ نکلا کہ پیدل حج کے سفر پر جانا یہ ناجائز نہیں ہے، مگر سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آدمی سواری سے جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پیدل سفر حج پر جا رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے، فتاویٰ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پیدل سفر حج پر جانا جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا معاملہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر پیدل حج کے سفر پر جانے کو جو منع کیا، وہ اللہ کے نبی نے ایک عورت کو منع کیا تھا اور ایک بوڑھے شخص کو جو بہت زیادہ کمزور تھا، جس کے اندر پیدل سفر حج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو اس لیے اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، حدیثیں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں، لوگ حدیثوں کو پڑھ تو لیتے ہیں مگر حدیثوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس حدیث کا مطلب جو شہاب کے خلاف پیش کی جا رہی ہے، جو شہاب کے سفر حج کے خلاف مولوی لوگ اور اس طرح کے سوشل میڈیا پر لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں، وہ در حقیقت شہاب کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ وہ اس طرح کے جو اچھے نوجوان ہیں، جن کے بدن میں طاقت ہے، جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، جن کے پاس راستے کے سارے انتظامات ہیں، جن کے پاس تمام چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہیں، آسانی کے ساتھ مہیا ہیں، جو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑے ہیں، اور ان کا مقصد ظاہری اعتبار سے نام و نمود اور دکھلاوا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان حدیثوں کو پیش کرنا کہ جو ان کے بارے میں نہیں بلکہ جو حدیث عورت کے بارے میں یا جو حدیث بوڑھے شخص کے بارے میں ہے، ان حدیثوں کو ان کے بارے میں پیش کرنا یہ جہالت ہے، یہ لا علمی کی بات ہے۔ یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس بیان کرنے والے نے اور حدیث کو پیش کرنے والے نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سمجھتا تو وہ شہاب کے بارے میں اور اس طرح کے جو نوجوان ہیں جو اس طرح کا لمبا سفر کر سکتے ہیں، جن کے بدن میں طاقت ہے، جن کے بدن میں قوت ہے، جن کے لیے اس طرح سے پیدل چلنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، ان کے لیے تکلیف کی بات ہے، لیکن اس طرح کے نوجوانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایسے نوجوانوں پر وہ حدیث فٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ویڈیو چلانے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیو اپنی پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی عوام میں مشہور ہو جائیں۔ ایسے بے وقوف مولویوں کی ہمارے یہاں پر کمی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کمنٹ میں گالیاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں۔ کل ایک صاحب نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی اور انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ تو شہاب کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، آپ تو شہاب کے جو پیدل سفر حج ہے آپ تو اس کی سراہنا کر رہے ہیں، آپ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان مولوی صاحب کو دیکھو کہ یہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں، تو آخر آپ دونوں میں صحیح کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ویڈیو میرے پاس سینڈ کیجئے۔ انہوں نے ویڈیو سینڈ کی تو کمنٹ میں لوگوں نے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں، جاہلانہ باتیں، یعنی اتنی زیادہ بدتمیزی کی باتیں ان کے خلاف لوگوں نے کمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہیں ان کو اپنے معتبر علماء کے پاس بھیجیں اور اپنے معتبر علماء سے کہیں کہ آپ ان کا جواب دیجئے۔ تو میرے پاس اس طرح کی کئی ویڈیو لوگوں نے سینڈ کی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان تمام ویڈیو کا جواب دے دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ان تمام حدیثوں کا جواب کیا ہے۔ تو بہرحال شہاب بھائی جو سفر حج کے لیے نکلے ہیں ان کا سفر حج مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ راستے کی تمام پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، تمام لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ذریعے سے
جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے اندر حج کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور بلکہ میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک نوجوان اتنا لمبا سفر کر کے، پیدل سفر کر کے حج پر جا سکتا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کا گھر دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جذبات لوگوں کے اندر ابھر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس لیے میں ان باتوں پر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میری ان باتوں سے اگر آپ اتفاق نہ رکھتے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔